ایک بار یہ طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں، یہ روز روز کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہیں، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، تم اپنا معاملہ دکھاؤ، ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں، یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں، آؤ۔ ایک میدان طے ہو گیا۔ اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست و دلچسپ واقعہ ہے، اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے، لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے، ایسا کرتب دکھانا، ایسا تلسم دکھانا، ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے، شکست ہونی چاہیے۔ جادوگروں کو بھروسہ تھا، بالکل چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے، موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے، فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، طے ہوتا کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ۔ فرعون نے کہا اے جادوگروں، اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ۔ جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں، اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے، فرعون میرے مالک، میرے آقا، میرے رب، میرے خدا، یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو، ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب، دکھاؤ اپنا جادو۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں، لیکن اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر، ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ، بھاگ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہماری مزدوری کیا ہوگی، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکم لمن المقربین، اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا، شکست فاش دے دی، ڈر گیا اور بھاگ گیا، تو تم لمن المقربین کا ترجمہ میں تم میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گی، کیبنیٹ منسٹر بن جاؤ گے، صحیح ترجمہ یہ، تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی کیبنیٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے، پرائم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، بالفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، تمہارا یہ انعام ہوگا۔ اب اتنا سا لالچ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے، اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ کیبنیٹ میں شامل کر لیا جائے گا، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب تو سب کچھ جائز ہو گیا، جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا۔ جب ان جادوگروں نے سنا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہماری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے منسٹر بن جاؤ گے، اتنا بڑا انعام کا
جب لالچ ان کو ملا تو وہ فوراً تیار ہو گئے. پھر ان کے پاس جو رسیاں تھیں انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا, انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا. انہوں نے جب ان رسیوں کو موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, رینگتے ہوئے سانپ بن گئے, سانپ بن کر رینگنے لگے. حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے, وہ نظر بندی تھی, ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سانپ کی طرح رینگ رہے, لیکن وہ سانپ نہیں تھے. جیسے جادوگر جو ہمارے محلے میں آتا ہے, مٹی اٹھائے گا, رکھے گا, مٹھی بند کرے گا, چھو منتر جادو کر کے ایسے گھما کے کھولے گا, روپیہ بن جائے گا. حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے, وہ مٹی ہے, لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے. اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورا لے کر 1-2 روپے کی بھیک ہم سے کیوں مانگتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے, یہ مٹی کو میں نے روپیہ بنایا, یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے. یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں ہے. اگر روپیہ ہوتا تو پھر ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں؟ ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہتے. موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو وہ رنگتے ہوئے سانپ دکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے بھی لگے, ایسے ہٹنے بھی لگے. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں, لا تخف یا موسیٰ, اے موسیٰ ڈرو نہیں, تمہارے پاس جو لاٹھی ہے نا, جو ڈنڈا ہے, اس کو زمین پر مارو. ان القی عصاک, زمین پر اس لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پہ مار دی, اور جیسے ہی زمین پہ لاٹھی ماری وہ اژدہا بن گیا. اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے, وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا منہ پھاڑا اور اندر کو سانس لی, باہر کو نہیں, اندر کو. اندر کو جب اس نے اندر کو سانس لی تو وہ جتنے بھی سانپ جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے منہ میں گھستے چلے گئے, کر کے سب کو کھا گیا. یہیں سے موسیٰ فرعون کے جادوگروں کی عقل ٹھکانے آ گئی. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی, موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنلٹی تھی, وہ اصلیت تھی. وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا. یکدم وہیں سے بدل گئے, یہیں سے چینج ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پہ مارا, وہ اژدہا بن گیا, اژدہا ان کے سانپوں کو نکل گیا. فرعون کے جادوگر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں, اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت, ہماری بربادی, کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے, اور جادو کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فوراً وہی کے وہی وہ سارے جادوگر پلٹے اور چیخ پڑے, آمنا بالرب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فرعون کو چھوڑ دیا, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جادوگروں نے کیا کہا؟ برب موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اگر وہ یہ کہتے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فرعون. اس لیے موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کبھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا. موسیٰ اور ہارون نے اپنا رب اللہ کو مانا تھا. اس لیے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا, یعنی میں اللہ پر ایمان لایا. فرعون تو شزدر رہ گیا, لایا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے, اور یہ تو ہم ہی ہار گئے. یہ سارے جادوگر پلٹ گئے, یہ سارے جادوگر ادھر چلے گئے. ابھی دیکھیے, جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے, لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا, معجزہ دکھلایا, تو وہ ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد طاقت دیکھیے ان کے اندر وہی موجود ہے, ابھی ہٹے نہیں, ابھی اپنے گھر نہیں گئے. اب جب ایمان لے آئے, جب کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون, جب کہہ دیا کہ ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے.
جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب مانوں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔